بس والے ہاسٹس کی بہت زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی۔ اس طرح کی لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر یا دوستی میں بٹا کے سیکس کیا جا سکتا ہے۔ میں اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں، مجھے ہر ٹائپ کی لڑکی پٹانی آتی ہے۔ میں ان دنوں یونیفارم میں کسی کی چوت لینا چاہتا تھا، بس اب اتفاق کہہ لیں یا سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی جس کی چوت لینا اس کی پوری تفصیل بھی مزیدار ہے، اس کو سنیے اور انجوائے کریں۔ گرم پاکستانی کی چودائی کا قصہ بڑا شاندار ہے۔ جب کوئی اچانک خوبصورت لڑکی چودنے کے لیے دستیاب ہو جائے تو بندے کو اپنے مقدر پر رشک آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روز روز موقع نہیں ملتا کہ لڑکی ایک دم سے آفر کر دے، لیکن میری پرسنالٹی ایسی جاندار ہے کہ لڑکیاں مجھ سے بھی دلچسپی لے لیتی ہیں۔ میں ایک ہینڈسم، اچھا ڈریس پہننے والا باذوق لڑکا ہوں جس کے ساتھ زیادہ تر لڑکیاں ڈیٹ پہ جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اس دن بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب اچانک مجھے گرم پاکستانی کو چودنے کا موقع مل گیا۔ مجھے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور میں نے کسی کو نہیں چودا تھا۔ اس دوران ایک رات کو میں نے مٹھ بھی ماری تھی۔ میرے لان سے منی کی دھار نکلنے کے سامنے میں کمبوڈ پہ بیٹھ کے مٹھ لگا رہا تھا۔ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، بس یونیفارم والی سیکسی لڑکی کے ایک دم خیال آیا۔ پاس ہی شیمپو کی بوتل پڑی تھی، میں نے ہتھیلی پہ شیمپو لیا اور مٹھ مارنا شروع کر دی، اور اب اس وقت سچ میں سامنے بڑے ممے ترستی چوت والی یونیفارم ملبوس لڑکی موجود تھی۔ اس کو پٹا کے چودنا تھا، جو کہ آسان ٹارگٹ لگ رہا تھا۔ چوت تو کیا، کسی کے بوبس کو چھونے تک کا موقع نہیں ملا اور نہ ہی کسی کی خوبصورت ہونٹوں پہ کس کر سکا تھا۔ میں کچھ مصروف بھی تھا اور موقع بھی بن نہیں رہا تھا۔ اب حسینہ کو دیکھ کے میرا دل بے قرار تو لان اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا۔ دل کرے ابھی اسی کو اس کی چوت مارنی شروع کر دوں، لیکن ممکن نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں ٹکٹ تھا اور میں جیسے ہی بس کے اندر داخل ہوا، خوبصورت ممے اور سیکسی فگر والی لیڈی ہوسٹ نے مسکرا کر مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے سیٹ تک رہنمائی کی۔ وہ ایک بہت اچھی پاکستانی بس سروس تھی، باہر کی کمپنی تھی اور ابھی اسی سروس کو شروع ہوئے چند روز ہوئے تھے۔ جہاز پر جانے والے کئی لوگ بھی اس سروس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس وقت سپہر کے 4 بجنے والے تھے۔ میرا سفر 6 گھنٹے کو تھا۔ 4 بجے بس چل پڑی اور لوگ مزید پرسکون ہو گئے۔ میری نظریں ابھی تک اس خوبصورت ممے والی ہوسٹ کا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے یونیفارم میں لڑکی بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس کی ٹائٹ یونیفارم تھی، شرٹ اور بھی ٹائٹ تھی اور اس پر اس کے ممے تنے ہوئے اور بڑے واضح تک کہ اس کے ممے کے نپل کی نمایاں تھی۔ اگر مجھے ایک پل لوگ اجازت دے دیتے تو میں اس کے ممے اس بس میں ہی چوسنے شروع کر دیتا۔ اس گرم پاکستانی ہوسٹ کی کھڑے ہو کر چدائی بھی کر دیتا۔ بس سیکسی لڑکیاں تھیں، لیکن نہ جانے آج کیوں میں اس گرم پاکستانی ہوسٹ پر اٹک گیا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر تھوڑی دیر بعد کھانے کا ڈبہ اور کولڈ ڈرنک پیش کی۔ اس دوران ہماری نظریں ملیں اور ہاتھ سے ہاتھ ٹکرائے۔ وہ شاید بہت گرم پاکستانی تھی اور اسے مجھ سے بھی جلدی تھی۔ اس نے ایک ہی لمحے میں کنفرم کر دیا کہ جناب، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، چدائی کرو یا ممے چوسو۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں نے اسے پانے کے بہانے دوبارہ بلوایا، ایک کاغذ اس کو دے دیا، اس پر ساری تفصیل تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے کاغذ دیا، اس پر سارا پروگرام مزید کنفرم تھا۔ بس اب منزل پر جانے کی دیر تھی۔ رات 10 بجے میں پہنچ گیا اور میرا دوست لینے آیا ہوا تھا۔ میں نے پروگرام کے مطابق بس ٹرمینل سے آگے گاڑی کھڑی کر دی تھی۔ چند منٹ بعد وہ اس گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہم دوست کے فلیٹ میں پہنچ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اسے الگ کمرے میں لے گیا۔ وہ یونیفارم اتارنے لگی، میں نے روک دیا اور سب سے پہلے شرٹ کے بٹن کھول کر لپکنے کے لیے بے قرار لمحے چوستا رہا۔ جیسے جیسے ممے چوسے، نہ جانے اس نے بھی بلیوڈ فلمیں دیکھ رکھی تھی، ساتھ ساتھ وہ میرا لن ہاتھ میں تیار کرتی رہی۔ فل گرم ہو گئی، پھر اس کی گرم پاکستان کی پینٹ اتار کر لانڈ کے لیے ترستی چوت چاٹی۔ اس پر بال نہیں تھے، پیاری چوت تھی، پھر بھی میں نے اس کی گیلی چوت میں سخت لن ڈال دیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کی گھنٹوں بھر چدائی کی۔ میں اسے واپس بس ٹرمینل پر چھوڑنے بھی گیا اور اس کے پرس میں اتنے پیسے ڈال دیے کہ وہ اچھی شاپنگ کر سکے۔ یہ میرا پرانا اصول ہے۔